أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی قدر، محترم دوستو، عزیزی بچوں اور بچیوں اور محترم بزرگوں، السلام علیکم. میں نے تھوڑی سی جلوس سے کام لیا. نائلہ عظیمی تعارف میں میرا تعارف کرا رہی تھی. آپ نے وہ پورا تعارف نہیں سنا. اس تعارف میں سوائے تعریف و توصیف کے اور کیا انہیں کہنا تھا. جہاں تک تعریف و توصیف کا تعلق ہے، بلا شبہ انسان کی کمزوری ہے. وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آدمی اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور بندوں کے اندر بھی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوئی ہے. لیکن بہرحال مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کہ بھئی پتہ نہیں کیا کیا کہنے کی ہونے والی بات نہ ہونے والی بات. تو میں معذرت کے ساتھ، میں لازمی کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ تقریب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 27 جنوری 79 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے.
اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. پہلے یہ پروگرام کراچی تک محدود تھا، پھر الحمدللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی ملکوں شہروں سے نکل کر دور دراز تک اللہ تعالیٰ نے اس کو رفعت بخشی، اور اب یہ اس کی تقریبات دنیا کے تقریباً سارے ہی ممالک میں منعقد کی جاتی ہے. اور اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اجتماعی طور پر لوگوں تک پہنچا دیا جائے. الحمدللہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا انعام اور شکر ہے کہ بڑی کامیابی ہوئی، اور اب یہ سلسلہ عظیمیہ اس طرح متعارف ہو گیا ہے جیسے دوسرے سلاسل مثلا نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، یہ سارے سلاسل ایک ہی ہیں. اس میں راستے جداگانہ ہیں لیکن سلسلے سارے ہی ایک ہیں. مثلا اب یہ آپ کا حیدرآباد شہر ہے، ابھی شہر میں داخل ہونے کے لیے 6-7 سڑکیں تو ہوں گی، کوئی ادھر سے آ رہی ہوگی، کوئی کراچی سے آ رہی ہوگی، کوئی ادھر سے آ رہی ہوگی. تو سڑکیں الگ الگ ہونے سے منزل کا تعین جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، منزل بدل نہیں جاتی. جس راستے سے بھی آپ جائیں ظاہر شہر میں پہنچ جائیں گے. تو اسی صورت سے یہ سلاسل جو ہے یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے. وہ مختلف لوگوں نے مختلف حالات کے تحت، زمانے کی تبدیلی کے تحت یہ راستے متعین کیے. اب دیکھیں اب سے 100 سال پہلے اتنا شعور بالغ نہیں تھا جتنا آج شعور بالغ ہے. ہمارے زمانے میں 17-18 سال کے بچے اگر بیٹھک میں بزرگ بیٹھے بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ سلام کرنے کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا، وہ شرمائے جاتے تھے، السلام علیکم کہہ کے بیٹھ جاتے تھے، جلدی سے بھاگ جاتے تھے. اب صورت یہ ہے کہ 5 سال کا بچہ آپ سے نہ صرف یہ گفتگو کرتا ہے، ایسے ایسے سوال کرتا ہے کہ آپ کو جواب بھی نہیں آتا. اس کا کمپیوٹر گیم کھیلتا ہے اور بہت سوال کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ کس قسم کے سوال ہیں بھائی. تو اس میں یہ کہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. زمانے کی ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ زمانہ ٹھہرتا نہیں ہے. زمانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ ٹھہرنے والی چیز. مثلا اب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک اگر آپ زمانے کی تعریف کریں تو آپ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہیں گے کہ زمانے کا مطلب یہ کہ اس میں تغیر ہوتا رہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہے، نئی نئی ایجادات سامنے آتی رہے. شعور میں ایسی بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہے کہ جب اس شعور کو، پچھلے شعور کو، اگلے شعور کو بیٹھ کے سوچا جائے تو آدمی حیران اور گم رہے. مثلا اگر 100 سال کا پہلے کا آدمی جو یہاں سے انتقال فرما گئے، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے بچے، نوجوان بچے بھی اعلامیہ بلا لیتا ہے، اگر انہیں یہاں اس زمانے میں لے آیا جائے 100 سال کے پہلے بچوں کو، تو وہ آپ یقین کریں کہ یہ دنیا کے حالات دیکھ کے وہ بدحواس ہو جائیں گے. یہ کس قسم کی دنیا ہے، یہ کیسا تیز رفتار زمانہ ہے. اور اس زمانے کے آدمیوں کو اگر آپ اسٹون ایج میں لے جائیں، پتھر کے زمانے میں لے جائیں، تو وہاں یہ حیران ہو جائیں گے یہ کس قسم کا زمانہ ہے بھائی. ہر چیز پتھر کی، برتن بھی پتھر کا،
اوزار بھی پتھر کے، سونا لیٹنا بیٹھنا بھی پتھر کا، گھر بھی پتھر کے، فرش بھی پتھر کے، سل بٹا بھی پتھر کا، توا بھی پتھر کا. تو یہ زمانے کا ایک تغیر ہے. تغیر کے ساتھ ساتھ اگر آپ قدرت کا چلن ملاحظہ کرنا چاہیں تو یہ بات نظر آئے گی کہ زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ آدمی کا شعور ہی متغیر نہیں ہوا. اس شعور کو سنبھالنے کے لیے، اس شعور میں سکت پیدا کرنے کے لیے بھی لوگ پیدا ہوتے رہے. مثلا آپ یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا حضور علیہ السلام تک جتنے پیغمبران کرام تشریف لائے ان کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی. جب پیغمبروں کی ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کوئی دو باتیں نظر نہیں آتی. بات ایک ہی نظر آتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے. بت پرستی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جھوٹ نہیں بولو، کسی کا حق نہیں مارو، والدین کا احترام کرو. یعنی کسی پیغمبر کی تعلیمات کو جب آپ پڑھیں گے، غور کریں گے تو ہر پیغمبر نے ایک ہی بات کہی. سوال یہ ہے کہ جب ہر پیغمبر نے ایک ہی بات کہی ہے تو 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہر پیغمبر نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ وحدہ لا شریک. بت پرستی شرک ہے اور ایسا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. ساتھ ساتھ جو معاہد ہیں، جو اللہ پرست ہیں، جو بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے جو قاعدے اور ضابطے بنائے وہ بھی سب ایک ہے. مثلا ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، ہر پیغمبر نے یہ بات کہی کہ علوم سیکھو، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ بھائی کسی کا حق نہیں مارو، پڑوسیوں کا ادب کرو، احترام کرو. ساتھ ساتھ یہ کہ آدم ذات کے لیے ضروری ہے کہ وہ علوم سیکھ کے انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جائے. ایک ہی بات سب نے کہی. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، آدم ثانی جو کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا جو مطالعہ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اور پھر سیدنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو ایک بات نظر آئے گی، وہ یہ کہ ہر پیغمبر نے اپنے دور کے مطابق اللہ کا پیغام پہنچایا. جیسے جیسے انسانی شعور بالغ ہوتا چلا گیا، اسی مناسبت سے پیغمبروں نے اللہ کی باتوں میں، انہی باتوں میں جو مخصوص ہیں، ان کو کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ پڑھیں، بائبل پڑھیں، اس میں ہر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال دے کر بیان کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا جب آپ مطالعہ کریں تو وہاں ایک ہی بات ہے کہ ایک قوم ہے، یہودی قوم، وہ بار بار اپنے وعدے سے انحراف کرتی ہے، بار بار کہتی ہے ہم ایسا کریں گے، بار بار کہتی ہے ہم ایسا نہیں کریں گے. خدا صاحب وہ لڑائی ہے تو آپ کو خدا جا کے لڑنے کافروں سے، جو فتح ہوگی ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک نافرمان ضدی ہر دھرم قوم کو اس طرح راہ راست پر لایا جائے کہ اس کے یقین کے اندر اللہ کی ذات کا ادراک مستحکم ہو جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے برملا اعلان فرمایا میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو میرے بھائی پیغمبروں نے جو بات کہی وہی میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم مطالعہ فرماتے ہیں تو ان کی تعلیمات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عفو درگزر ہے، معافی کا خانہ ہے۔ جب اللہ کا اور اللہ کے معاملات کا تعلق ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں۔ ہر عمل میں، زندگی کے ہر کام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی معرفت ہوتا ہے۔ ان کا سوچنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا جاگنا، حضور نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے، میری عبادت اللہ کے لیے، میری تبلیغ اللہ کے لیے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ زمانہ متغیر رہتا ہے۔ آدم کا جو شعور تھا آج آدم کے بیٹے کا شعور اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ جیسے جیسے شعوری ارتقا ہوا اسی مناسبت سے تعلیمات میں بھی نئی نئی چیزیں، نئی نئی مثالیں، نئی نئی ایجادات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آپ پڑھیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا شعور بڑھ گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جنات پر حکمرانی تھی، ہواؤں پر حکمران تھے، وہ ان کے دربار میں جس طرح انسان بیٹھتے تھے جنات بھی بیٹھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں اس زمانے میں وہ لوہے کا زمانہ تھا، جیسے ایک زمانہ اسٹون ہے جی، اسی طرح ایک آئرن ایج بھی ایک زمانہ گزرا ہے، لوہے کا زمانہ۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اس لوہے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی کہ ان کے ہاتھوں میں لیزر شعائیں بڑھ گئی۔ موٹے سے موٹا لوہا لیتے تھے، اس کو ایسے کرتے تھے، اس کو موڑ توڑ کے زنجیریں بنا کے، خود بنا کے، تلواریں بنا کے، انہیں کوٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوہے کو تپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دیتی اس لیے کہ وہ لوہے کا زمانہ۔ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے تو زمانہ ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے نا، میرے دو بیٹے ہیں، الحمدللہ میرے بیٹے ہیں، آپ کے بھی بیٹے ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی بیٹے ہیں۔ وہ جب بیٹے صاحب پیدا ہوئے تو اب جب وہ پیدا ہوا بچہ تو اس کا جو شعور ہے وہ 100 سال پہلے سے زیادہ ہے، یہ کم ہے؟ یعنی 100 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا اور 100 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، تو وہ جو بچہ پیدا ہوا آٹومیٹک وہ 100 سال کا شعور لے کے پیدا ہوا۔ جب وہ یہاں آیا تو اب اس نے کیا دیکھا کہ اس کی ایک اماں ہے، اس کے ایک ابا ہے، تو 100 سال کا شعور بچے کا، 100 سال کا شعور اس کے باپ کا، 100 سال کا شعور اس کے والدہ کا، 100 سال کا شعور اس کے ماحول کا۔ اب بچے کا شعور کتنا بنا؟ 400 سال کا شعور۔ تو اب وہ 400 سال کے شعور میں اگر آپ آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں کریں، مثلا آدم علیہ السلام جڑیں کھاتے تھے، آدم علیہ السلام پتے کھاتے تھے، آدم علیہ السلام سطح پوشی کے لیے اس وقت کپڑا موجود نہیں تھا، پتوں کا استعمال تھا، تو وہ 400 سال شعور والا بچہ کبھی آدم کے زمانے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ آج کے دور میں، آج کا بچہ جو سائنسی دور کا بچہ ہے اسے آپ کہیں کہ وہ ہمارے یہاں مسجد میں ایک مولوی صاحب واز کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی زلزلہ کس طرح آتا ہے، تو وہ کہا کہ صاحب یہ جو ہے نا زمین پانی کے اوپر ہے، اور پانی کے اوپر کس طرح ہے کہ زمین کے اوپر ایک تختہ ہے،
اس تختے کے اوپر ایک بیل کھڑا ہوا ہے، اس بیل کے 2 سینگ ہیں، اس کے ایک سینگ پہ دنیا رکھی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں کب سے بیچارہ کھڑا ہوا ہے بیل دنیا کو ایک سینگ پہ لیے. جب وہ تھک جاتا ہے تو اپنی گردن یوں کر کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا لیتا ہے. جب ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر دنیا جاتی ہے تو اس وقت زمین میں زلزلہ آتا ہے. وہ ہمارا چھوٹا بچہ بہت ہی مگر 4 سال کا ہوگا، وہ میرے پاس بھاگا ہوا آیا کہ ابا ابا دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس نے تو لفظی برے استعمال کیے کہ مولوی صاحب کیا بکواس کر رہے ہیں. میں کہ نہیں اس طرح نہیں کہتے کہ ابا دیکھو تو نہیں کہہ رہے زلزلہ بھائی ایک سینگ پہ کیسے دنیا آ سکتی ہے. اور زلزلہ تو یوں آتا ہے اور یوں آتا ہے اور یوں. اس نے پڑھا ہوا ہوگا، کمپیوٹر میں دیکھا ہوا ہوگا. اب وہ اگر وہ بیل والی بات بچوں کو کہی جائے، آپ یقین کریں وہ مذاق اڑاتے ہیں. کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کا شعور بڑھ گیا ہے. ان کا شعور اب بیل والا نہیں رہا، ان کا شعور سائنسی ہو گیا. وہ شعور ہو گیا جس شعور سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، جہاز بنتے ہیں، کمپیوٹر بنتے ہیں، ریڈیو بنتے ہیں، راسل کی نظام قائم ہوتا ہے، دلوں کے اور پھیپھڑوں کے اور گردوں کے آپریشن ہوتے ہیں، ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں. اور وہ بچہ کیسے اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ ایک بیل کھڑا ہے، وہ بیل بھی اس پہ پانی پہ تختے پہ کھڑا. تو یہ جو ہے شعور جو ہے یہ برابر بڑھ رہا. جس طرح پیغمبران کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے زمانے کے مطابق دنیا میں تشریف لاتے رہے اور انہیں انسانی ذہنی ارتقاء کی بنیاد پر اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو بتایا کہ اللہ کیا ہے. اب دیکھیے آج کے زمانے میں اب آپ کہیں گے اللہ نے چاند بنایا. ہمارے بچے تھے جب ہمیں تو اس کے آگے پتہ نہیں اللہ نے چاند بنایا، بس ختم ہو گیا چاند بنایا. ہماری دادی اماں کہا کرتی تھی اللہ بخشے کہ دیکھو وہ چاند میں نشان ہے کہ ہاں جی دیکھو غور سے دیکھو بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے. ہمیں یقین تھا کہ صاحب بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے. آج کے بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑھیا چاند پہ بیٹھ کے چرخا کاٹ رہی ہے. اس کو تو سب پتا ہے کہ چاند کہاں سے نکلتا ہے، کہاں غروب ہوتا ہے، چاند کی کیا حیثیت ہے، چاند کے اندر کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کو روشنی کہاں سے ملتی ہے. تو جس طرح یہ شعوری ارتقاء ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرتا رہتا ہے جو شعوری سکت کے مطابق اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں. سلاسل پہلے بھی ہیں، 200 سلاسل کا تذکرہ ملتا ہے. ساری دنیا میں 200 سلاسل ہیں، ہمارے یہاں یہ 4 مشہور ہیں. ان لوگوں کے جب ہم کارنامے پڑھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسی کیسی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربانیاں دے کر اسلام پھیلایا. اس زمانے میں چونکہ شعور میں ارتقاء آ گیا ہے، شعور بالغ ہونے کے قریب ہے. تو اب جس طرح پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے اور انہیں اپنے دور کے مطابق اللہ کا پیغام پہنچایا، اب پیغمبری تو ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ کا مشن تو رک نہیں سکتا، پیغمبری ختم ہو گئی، مشن تو چل رہا ہے نا. اب پیغمبروں کے جو وارث اولیاء اللہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا مشن چلایا. یا پیغمبروں نے اپنی ڈیوٹی اپنے امتیوں کے سپرد کی، اولیاء اللہ کے سپرد کی، انہوں نے آگے پیغام پہنچایا. اب اس زمانے میں اگر 1000 سال پہلے کی جو تعلیمات ہیں روحانی، ان کو اگر پیش کیا جائے تو کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا.
اس زمانے کے حساب سے تعلیمات وہی ہونی چاہیے جتنی ہماری شعوری سکت ہے، ہماری شعوری استعداد ہے اور ہماری شعور میں ارتقا ہو چکا ہے۔ اس ارتقا کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اب تمہیں اللہ کا پیغام سائنسی شعور کے مطابق پیش کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ سلسلہ عظیمیہ نیا سلسلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب پہلے 4 سلسلے ہیں تو مزید اس سلسلے کی کیا ضرورت کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسانی شعور کے مطابق تعلیمات کو پیش کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہی تعلیمات کو جو قرآن و حدیث میں سائنسی بنیادوں پر پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ان تعلیمات کو بیل کے حساب سے پیش کیا تو آج کا نوجوان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم لدنی کے وارث ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سائنسی نقطۂ نظر سے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ اپنی شعوری استعداد کے مطابق ان تعلیمات کو قبول کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہر سال حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو یوم وصال منایا جاتا ہے اس میں بھی اسی بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسانی شعوری ارتقاء کی بنیاد پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ اللہ سے ہمارا رشتہ اب شروع سے آپ دیکھیے ہمارا رشتہ اللہ سے اس طرح قائم ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بات کی بات ہے نا، ہم پیدا ہو گئے، ہمیں عقل آ گئی، شعور آ گیا، ہمارے پاس پیسے آ گئے، ہمارا گھر بن گیا، ہمارے وزیر بن گئے، کبیر بن گئے، امیر بن گئے، غریب بن گئے، فقیر بن گئے، عقل مند بن گئے، بیوقوف بن گئے، پاگل بن گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب پیدا ہوئے۔ اب پیدا ہونے میں آپ کو کیا اختیار بتائیں؟ کسی کو اختیار کوئی حاصل ہے؟ کسی کو پتا نہیں کہ وہ چمار کے یہاں پیدا ہو جائے، کسی کو پتا نہیں وہ بھنگی کے یہاں پیدا ہو جائے، کسی کو پتا نہیں وہ پٹھان کے یہاں پیدا ہو جائے، کسی کو پتا نہیں وہ سید زادہ ہو جائے۔ کچھ پتا یا اگر پتا ہے تو بتاؤ بھائی، ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ کسی کو اپنی پیدائش سے پہلے اس بات کا علم تھا کہ میں کہاں پیدا ہوں گا؟ کیوں ذرا زور سے بول لو نا، مجھے پتا چلے کہ آپ اس میں بات آ رہی ہے۔ پتا ہے تھا؟ اب آپ پیدا ہوئے، کسی بچے کو یہ پیدا ہونے کے بعد پتا تھا کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا؟ بھائی وزیر بنوں گا، امیر بنوں گا، فقیر بنوں گا، حالات اچھے ہوں گے، خراب ہوں گے، میں پہلوان بنوں گا، کمزور بنوں گا، پتا تھا کسی کو؟ کسی کو اس بات کا علم تھا جب وہ پیدا ہوا کہ میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ یہ پتا تھا کہ میں جب پیدا ہوں گا تو میری اماں کا سینہ جو ہے اللہ میاں دودھ سے بھر دے گا اور میں خوب پسکاریاں لے کے خوب دودھ پیوں گا؟ پتا تھا کسی؟ اچھا، یہ پتا تھا کہ آپ بڑے ہوں گے، کہ بچپن میں انتقال فرما جائیں گے؟ اب بتائیے، اب ہم سہارنپور میں پیدا ہوئے، حضور قلندر بابا سکندر آباد میں پیدا ہوئے، پاکستان بن گیا۔ کہاں پاکستان، کہاں ہندوستان؟
میں صادق آباد میں پہلی میری سکونت ہوئی، وہاں وہ ابا جی آئے تھے کسی زمانے میں، وہاں انتظام کر گئے تھے۔ حضور قلندر بابا جب پاکستان تشریف لائے تو راول پنڈی میں جا کے سیٹ ہو گئے۔ کچھ ایسے حالات بنے کہ حضور قلندر بابا کراچی تشریف لیے، ڈان میں ایڈیٹر ہو گئے۔ میرے کچھ ایسے حالات بنے کہ میں صادق آباد سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی آ گیا۔ پھر کراچی میں ایسے حالات بنے کہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو ہزاروں لاکھوں آدمی سے ملاقات ہوتی ہے آدمی کی، کوئی تقریب تھوڑے ہو جاتا ہے کہ عاشق معشوق ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں پسند آ گئے، انہیں ہم پسند آ گئے۔ تو تعلیمات کا دور شروع ہو گیا، سارا خاندان مخالف ہو گیا کہ بھائی میں ایک بات کہتا تھا اپنے بزرگوں سے کہ بھائی میں سینما جب دیکھنے جاتا ہوں مجھے کوئی نہیں منع کرتا کہ بھائی تو سینما دیکھتا ہے، خبردار ہمارے یہاں آیا بائی کاٹ تیرا۔ اب میں نے ایک اللہ کے بندے کا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے وہ پسند آ گئے، تو تمہیں یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ سب باوجود شدید اختلاف حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی جو غلامی کا پٹا گلے میں پڑا تھا وہ مضبوط ہی ہوتا تھا۔ اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ کیا جب میں پیدا ہوا تھا جس دن، اس دن مجھے پتا تھا کہ پاکستان بنے گا؟ مجھے یہ پتا تھا کہ میں کراچی میں بھی آؤں گا، پھر میرے پیر و مرشد بھی کراچی میں ہوں گے، اور ان سے کوئی ایسا واسطہ ذریعہ نکلے گا کہ ان سے ملاقات ہو جائے گی، پھر ایسا ہو جائے گا کہ بھئی میں ان کا گرویدہ ہو جاؤں گا، وہ مجھ سے محبت فرمانے لگیں گے، اور 16 سال شب و روز ان کی خدمت میں حاضر باشی ہو جائے گی۔ کچھ پتہ اس سلسلے میں ہر بندہ یہی کہے گا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ کسی پیدا ہونے والے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے اس کا ماں کون ہے، اس کا باپ کون بنے گا۔ یہ تو یہ صورت ہو گئی۔ اب اس کے بعد آدمی بڑا ہو گیا، ایک آدمی کا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا، جب شادی ہوتی ہے نا ہر آدمی گھبراتا ہے یار کیسے ہوگا، کیا ہوگا، میں گزارا کہاں سے ہوگا، کیا ہوگا۔ وہ خاندان والے اس کو زبردستی کر کے، اصل میں وہ اس لیے کہ ہر ماں باپ چونکہ شادی کے اس سے گزرتے ہیں نا ذرا پریشانیوں سے، تو کہتے ہیں ہمارے بیٹا پریشان کیوں نہ ہو، اس کو بھی پریشانی بیٹا تو شادی ہو جاتی۔ کیا آپ کا یہ تجربہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کا اپنا جیب خرچ پورا نہیں ہوتا، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے گھر بھی دے دیتا ہے، اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، بچوں کی تقریبات بھی ہو جاتی ہیں، بچے تعلیمات حاصل کر کے بڑے بڑے کاروبار بھی کر لیتے ہیں، اور شادی سے پہلے وہ ایک بندہ یہ ڈرتا تھا کہ شادی ہو کے کیا ہوگا۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ جیسے جیسے آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے کس طرح وسائل بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ آپ ایک ہوتے ہیں، ایک سے جب 2 ہوتے ہیں، 2 کا خرچہ اللہ بھی دیتا ہے، 2 سے جب 10 ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمان کے بچے 9 سے کم تو ہوتے ہی نہیں، جب 10 ہو جاتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ خرچے پورے کرتے ہیں۔ چلو سب کچھ ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی فراہم کر دیے، شادیاں بھی ہو گئی بچوں کی۔ اب کسی کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے مرنا کب ہے، کسی کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری مٹی عزیز کر دے، بس اب بہت تھک گئے، وہ مر کے ہی نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مرنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کو ملک الموت آ کے ایسی تو بوجھ کے لے جاتا ہے، پتہ نہیں چلا مجھے رات سو رہے تھے صبح کو مر گئے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں، ان باتوں کو ذرا آپ غور و فکر کریں، کیا اس سے یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ انسان ڈرو بس اللہ کا محتاج، ڈرو بس اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رات کو سو جاتے ہو، مر جاتے
ہم تمہیں صبح کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ کیا ہر آدمی مر نہیں جاتا روز؟ اور صبح کو نئی زندگی اسے نہیں مل جاتی؟ تو میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں سویا مویا برابر، سویا مویا برابر۔ آپ کو کون زندہ کر دیتا ہے روز؟ تو آپ کا اپنے پاس کیا ہے؟ آپ تو روز مر جاتے ہیں۔ کون سورج نکال دیتا ہے روز؟ سورج نہ نکلے تو آپ رات ہی رات ہوگی، کیسے پتہ چلے گا آپ کو کب سونا ہے کب اٹھنا؟ کون بارش برساتا ہے؟ کسی نے زمین کو ایسا بنا دیا ہے، اس کو دلدل نہیں بنا دیا کہ آپ چلے تو اس کے اندر دستے چلے جائیں۔ زمین کو اتنا سخت نہیں کر دیا پتھروں کی طرح کہ آپ اس میں جب چلے تو ٹھوکرے کھا کے گرے اور روز آپ کا سر پھوٹے اور خون نکلے۔ کس نے آپ کے اندر خون کی ندیاں بہا دی ہیں؟ کئی ہزار میل رگیں آپ کے جسم میں کام کر رہی ہیں اور خون دوڑ رہا ہے۔ کوئی ایک آدمی بتائے اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، اس خون دوڑنے میں اس آدمی کا کیا عمل دخل ہے؟ کوئی ایک بتائے کیا عمل دخل ہے؟ آپ کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، دل پمپ کر رہا ہے، پھیپھڑے ہوا بھر رہے ہیں، آکسیجن اندر جا رہی ہے، آکسیجن سے آکسیجن جل کے کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہا ہے، اس سے آپ کو زندگی حاصل ہو رہی ہے، اس میں آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ آپ کو اگر پانی پینے کا خیال نہیں آئے، پیاس نہیں لگے گی، جب پیاس نہ لگے کوئی ایک آدمی بتائے وہ پانی پی سکتا ہے؟ اگر آپ کو پانی پینے کا خیال نہ آئے، کوئی ایک آدمی بتائے وہ پانی پی سکتا ہے؟ زور سے بولو بھائی، کیوں نہیں پی سکتے؟ جب آپ با اختیار ہیں تو پانی کیوں نہیں پی سکتے؟ خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حلق بند کر دیں، کوئی آدمی روٹی کھا سکتا ہے؟ اتنا سا حلق ہے، اتنا بند کر دیں اللہ میاں۔ وہ میرے پاس ایک صاحب ہے وہاں کراچی میں مراقبہ حال میں کہ جی میں پتہ نہیں کتنے بتایا، 1.5 سال بتایا، 2 سال بتایا، یاد نہیں رہا مجھے، کہ جی میں تو کھانے ہی نہیں کھا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ جی میری حلق میں سے اترتا ہی نہیں۔ ٹھیک ٹھاک بندہ، بالکل صحیح۔ تو میں نے کہا بھائی تیرے بغیر کھائے تو گزارا نہیں ہوتا، کیسے زندہ رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہنے جی ایک تو پانی پی لیتا ہوں، پانی سے گزارا ہو جاتا ہے، دوسرے منا بسکٹ ہوتا ہے، بس ایک منا بسکٹ ہے، اس کو پانی میں گھول کے بالکل پتلا کر کے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتا ہوں، اور جیسے بالکل دبلے پتلے سوکھے آدمی۔ میں کہا بھائی منہ دکھا بھائی، اب جو اس میں نے منہ دیکھا وہ چمچا رکھ کے ذرا زبان پہ منہ آ کر بھائی، تو کہا تو اس کا ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل کھلا ہوا تھا۔ تو میں کہا نہیں تم روٹی کھاؤ، میری ساتھ روٹی کھاؤ۔ وہ ہے روٹی دی، ٹکڑا اس نے میں کھاؤ۔ اس نے بہت کوشش کی، وہ حلق سے نکلا ہی نہیں۔ پھر میں کہا تھوڑی زور سے بولا نہیں کھاؤ، زور سے تھپڑ مارا، کھانا کھاؤ، ایک نفسیاتی علاج کی طرح۔ وہ تو جی اس کی تو آنکھیں باہر آ گئی، وہ گر گیا۔ یہ تو اللہ خیر کرے بھائی، یہ تو مر جائے گا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ خیر پھر میں سمجھ گیا کہ بھائی معاملہ خراب ہے۔ خیر اس کو بڑا پانی وانی اس کے حلق میں ڈالا، اتارا، بڑا اس کو وہ اس کے منہ کا نوالا نکال کے باہر پھینکا، تھوڑی دیر میں وہ پھر سیٹ ہو گیا۔ ہم مجھے یہ فکر ہو گئی کہ آخر یہ کیا بات ہے، یہ کیوں روٹی نہیں کھاتا؟ حلق تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن بھائی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ سب ڈاکٹروں کی متفق رائے ہے تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، گلا بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور اس کا جب کوئی بیماری نہیں تو ہم لوگ کیا علاج کریں بھائی؟ بس اب تم یہ کھاؤ۔ وہ میں نے بہت زیادہ اس سے جرا کی، اسے وہاں رکھا ہوا باہر،
تھوڑا سا وہ مانوس بھی ہو گیا، تو اس سے میں نے بہت زیادہ جرا کی، تو اس نے پتہ ہے کیا بات بتائی، بڑی سوچنے کی بات۔ اس نے کہا جی میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے اگر میں کھانا کھاؤں گا اور کھانا میری اس کی نالی میں جائے گا سانس کی، میرا دم گھٹے گا، مر جاؤں۔ میں کہا بھائی وہ سانس کی نالی تو الگ ہوتی ہے، کھانے کی نالی تو الگ ہوتی ہے۔ بہت سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہاں لطیف بھائی سے میں نے کہا کہ بھائی تم کرو، اسے اپنی سوزوکی میں بٹھاؤ اور 2-3 قصائیوں کی دکان پہ لے جاؤ اور بکرے کی وہ دکھاؤ، اسے گردن کٹی ہوئی، اور دکھاؤ بھائی یہ سانس کی نالی، یہ کھانے کی نالی، الگ الگ 2 نالی ہو۔ پھر اسے کسی گائے والے کی سیدھی پائے پہ لے جاؤ، اس میں بڑی بڑی ہوں گی، وہ وہ دکھا کے لائے، تو اس کے ذہن میں یقین جو ہے وہ ہو گیا کہ بھائی واقعی کھانے کی نالی تو الگ ہے، ہوا کی نالی۔ وہ کھانا کھانا اس نے شروع کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہماری کرام میں ہوا پیر صاحب نے اچھا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہ خیال یقین بن جائے کہ ہم کھانا کھائیں گے تو ہماری سانس کی نالی بند ہو جائے گی، کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ غور کریں اس کے اوپر۔ تو کھانا کھانے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلانا چاہتا ہے، اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جب ہم یہاں پیدا ہوتے ہیں تو کھانے کا ہمیں انتظام نہیں کرنا پڑتا، ہر چیز موجود ہوتی ہے، گندم موجود ہے، دودھ موجود ہے، پانی موجود ہے، روٹی موجود ہے، ہر قسم کے پھل فروٹ سبزیاں موجود ہیں۔ اس موجودگی کا آپ کیا مطلب لیں گے؟ کیا مطلب ہوا اس کو؟ آپ کو کھلانا چاہو، پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے۔ تو کھانا ہم کب کھاتے ہیں؟ جو خیال آتا ہے۔ خیال کہاں سے آتا ہے؟ تو کھانا ہم کب کھاتے ہیں؟ یہ بتا، جب اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے چائے بغیر ہم کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ کے چائے بغیر ہم پانی نہیں پی سکتے، اللہ کی چائے بغیر ہم نیند سے دوبارہ۔ ایک خیال بتاؤ، 1 کروڑوں میں سے ایک خیال بتاؤ کہ جی یہ ہمارا ذاتی خیال ہے، ایک بتاؤ۔ ایک تلاش کرو یار، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ کھانا پینا سونا بھائی، یہاں تک صورت ہے کہ حضور قلندر بابا فرمایا کرتے تھے یہ جو آنا جانا، لوگوں سے ملنا، محبت کرنا یا نفرت کرنا، یہ بھی خیال کے اوپر ہے۔ فرمایا کرتے تھے دل ہلے تو پیر چلے، اگر آپ کا دل نہیں ہلے گا، پڑوسی جو برابر میں پڑوسی رہ رہا ہے 6 مہینے ہو جاتے سلام دعا نہیں ہوتی، اور جب آپ کا دل ہوتا میلوں میل آپ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو نہ رات کا احساس ہوتا ہے، نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ سردی کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ خیال آیا، اللہ کی طرف سے آپ کو خیال آیا کہ فلاں آدمی سے ملنا ہے۔ تو پیغمبران علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے کہ واحد ذات اللہ جو پرستش کے لائق ہے، عبادت کرنے کے لائق، وہ آپ کی ذات کا، آپ کی زندگی کا واحد کفیل ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی ماں کے سینے کو بھر دیتا ہے دودھ سے، پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اللہ میاں روٹی کھلاتے رہتے ہیں۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا نہ ملے، دیکھیے کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں بچہ کمزور رہ جاتا ہے، کیا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو صحیح غذا نہ ملے
ماں کے پیٹ میں تو بچہ کمزور ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اس کے اعضاء بھی صحیح نہیں بنتے۔ اب کیا اس کا نتیجہ مرتب ہوا؟ نتیجہ مرتب اس کا یہ ہوا کہ ہر انسان بلکہ ہر مخلوق چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، پودے سے لے کے بڑے بڑے درختوں تک، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ زندگی دیتا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ آدمی اس دنیا میں نہ رہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ انسان کو اس دنیا پر برقرار رکھ سکے۔ قرآن ڈائجسٹ میں ایک وہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، شائع ہوا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کو ذرا کچھ بصیرت حاصل تھی، اس نے یہ دیکھا کہ ملک الموت مجھے گھور رہا ہے، تو ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ بھئی یہ ملک الموت نے میرا پیچھا کیوں پکڑا۔ وہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ان کے دربار میں پہنچ گیا اور ان سے یہ کہا کہ حضور میں نے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ ہندوستان بھیج دیں، ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان ٹھوک دے لے جا۔ ہوگا ٹھیک ہے، انہوں نے ہوا کو کہا بھائی ہوا ایسے ہندوستان میں جا کے چھوڑیا، ہوا نے اڑایا اور ہندوستان کے کسی حصے میں اس کو جا پھینکا۔ وہ بڑا خوش کہ ملک الموت سے تو نجات ملی، وہاں 2-4 دن میں وہ مر گیا۔ اب وہ ملک الموت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان بھی گھبرا گئے کہ یہ تو میرے پاس آیا، بھائی کیا ان کا بھی خیر تو ہے، بلاوا آ گیا؟ نہیں حضور بلاوا نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ بھائی تو میرا شکریہ کیوں کرنے آیا؟ کہنے لگے جی آپ نے میرا بہت بڑا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہندوستان کی زمین مقرر کر دی تھی، مستقر متاع الہین، ایک وقت مقرر کر دیا گیا، اس وقت مقررہ پر تمہیں آنا ہی آنا ہے۔ ہندوستان میں نے اس کی روح قبض کرنی تھی، وہ یہاں پھر رہا تھا دمشق میں، تو میں یہ سوچ رہا تھا اسے لے کیسے جاؤں، پانی کے جہازوں کا وہ معاملہ تھا، تو وہاں پہلے ہفتوں مہینوں میں پہنچے گا، وہ زندگی اس کی 2 دن کی تھی۔ تو میں نے جی وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے وہاں پہنچا دیا، آپ نے میرا کام آسان کر دیا، میں اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ میں سوچا تھا کہ ہندوستان کیسے لے جاؤں؟ آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ لندن جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگا ہوا، یا امریکہ جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ پر ویزا نہیں لگا ہوا، آپ کو لندن میں امیگریشن آفیسر داخل ہونے دے گا؟ ہے نہیں؟ یا کوئی لندن کا آدمی، کوئی انگریز پاکستان میں آنا چاہے، اس کا ویزا نہیں لگا ہوا، کیا ہمارے امیگریشن والے اسے یہاں آنے دیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا ضروری۔ تو جب آپ یہاں سے دوسری دنیا میں، عالم اعراف میں جہاں مرنے کے بعد رہتے ہیں، وہاں کے لیے ویزا ضروری نہیں ہے۔ ویزا لگانے والے ہمارے بھائی ملک الموت صاحب۔ اگر کوئی بندہ ویزا کے بغیر عالم اعراف میں داخل ہو گئے تو ملک الموت صاحب کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ اللہ میں کہیں گے یہ بغیر ویزا کے کیسے آ گیا بھائی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے انسان کا سب سے بڑا محافظ موت سے بچانے کے لیے ملک الموت ہے۔ وہ حفاظت کرتا ہے اس بات کی، اگر یہ بندہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا تو میری بات خوش ہو جائے گی اللہ کے مستقر متاع الہین۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے وقت مقرر کر دیا ہے، جگہ مقرر کر دی، اور ہم جو ہے اتنا ہمارا بڑا محسن ہے، ملک الموت
کہ ہمیں بچائے بچائے پھرتا ہے، ویزا نہیں لگاتا، ہم اسی سے ڈرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کو دنیا کا لالچ ہو جائے گا اور موت سے مسلمان ڈرنے لگے گا، اور وہ مسلمانوں کے لیے بدترین زمانہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اچھا بھائی ڈرنا کس بات سے ڈرنا؟ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی بچ سکتا ہے موت سے؟ پھر ڈرنا کس بات سے؟ بھائی جب بچ ہی نہیں سکتے پھر ڈرنا کس بات؟ تیار رہو۔ اچھا ایک بات، دوسری بات آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمارے جتنے بھی دانشور ہیں مذہب کے بڑے بڑے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہتے ہیں نا بھائی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کب دیکھ سکتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر آدمی مرنے سے ڈر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہے؟ ذرا غور سے پھر اب ہم کیا ہیں یہاں سب؟ جب اللہ کو ہم دیکھنے ہی نہیں چاہتے تو ہماری حیثیت کیا ہوئی بھائی؟ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہماری ہر ضرورت کی کفالت کر رہا ہے، روز ہمیں موت دیتا ہے، روز ہمیں زندہ کرتا ہے، ماں کے دل میں ممتا ڈالتا ہے، باپ کے دل میں شفقت ڈالتا ہے، روزی فراہم کرتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی نا، ایک آدمی ہوتا ہے، شادی کے بعد 2 ہوتے ہیں، 2 کے بعد 10 ہو جاتے ہیں، 12 ہو جاتے ہیں، بچے پڑھ بھی جاتے ہیں، لکھ بھی جاتے ہیں، وہ کہاں سے پیسے آ گئے بھائی؟ اللہ نے وسائل بنائے۔ اب ہم اس سے ہمیں ملنا چاہیے یا اس کی قربت سے ڈرنا چاہیے؟ ایک بچہ اگر ماں سے ڈرنے لگے، کیا وہ نفسیاتی مریض نہیں ہو جائے گا؟ یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ ایک بچہ ماں سے ڈرنے لگے، ہر وقت ڈرتا رہے، ہر وقت ڈرتا رہے، وہ عقل و شعور کے اعتبار سے صحیح ہوگا یا نفسیاتی مریض ہوگا؟ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ صاحب شعور ہوگا، اولی الالباب ہوگا یا نفسیاتی مریض ہوگا؟ ساری قوم نفسیاتی مریض، ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ جس نے کوئی کبھی چوری بھی کی نہیں وہ بھی ڈر رہا ہے پولیس سے۔ بھائی کیوں ڈر رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں ڈر رہا ہے۔ ہر بندہ مستقبل سے ڈر رہا ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری عمر اب 40 سال کی ہے، یعنی آپ سب زیادہ کہوں گا نا عمر میں، آپ لوگ کہیں گے لو ہماری اتنی عمر بتا دی۔ اب تو مرد بھی برا مناتے ہیں اگر ان کی عمر بتائی جائے۔ 40 سال آپ عمر رکھیں، اس لیے ابھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں دستور ہو گیا، اب 40 سال سے پہلے کسی مرد کی شادی نہیں ہوتی۔ 40 سال آپ عمر رکھیں۔ 40 سال کی عمر کا آپ کا کیا تجربہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین لباس پہنایا، بہترین گھر دیا، بچے دیے، والدین دیے، پیسہ ٹکا دیا، صحت تندرستی عطا کی۔ 40 سال اب عمر چلیے 60 سال کی عمر رکھ لے بھائی، 60 سال جینا ہے، آج کل عمریں کم ہوگی، 60 سال جینا ہے تو کتنی عمر رہ گئی جی باقی؟ 40 سال کا تجربہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کبھی نہیں سوچتے۔ یہ اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے جب آپ قرض بھی نہیں لے سکتے، اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے جب آپ اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے،
اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے جو آپ چل ہی نہیں سکتے تھے. اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے کہ جب آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کپڑے کیا ہوتے ہیں، پیسے کیا ہوتے ہیں، لباس کیا ہوتا ہے. ماں باپ بھی پیچھے پیچھے پھر کے اس کو زبردستی لباس پہناتے تھے. 40 سال تک اللہ نے آپ کی خبر گیری کی، ہر نعمت آپ کو عطا کی، آپ کو حافظہ دیا، آپ کو دماغ دیا، آپ کو ذہن عطا کیا، آپ تعلیم سے آراستہ ہوئے، بڑی بڑی کرسیوں پر جا بیٹھے، آپ نے حکمرانی کی. اب آپ کو 20 سال کی فکر ہے. یہ علامت کہ 40 سال مسلسل آپ نے عیش و آرام کی زندگی گزاری، بھرپور زندگی گزاری، اگلے 20 سال کے لیے آپ کو فکر ہے. یہ کیا نفسیاتی مرض نہیں ہے؟ نہیں، آپ غور کریں. یہ نہیں تقریر سن کے آج میرے آئے بابا جی نے بڑی اچھی تقریر کی. تقریر اچھی بچی نہیں ہوتی، غور کریں. 40 سال کا آدمی 20 سال آئندہ کے مستقبل کے فکر میں مبتلا ہے. کیوں مبتلا ہے فکر؟ اللہ کی ذات پر اس کا یقین نہیں. 40 سال کی جو زندگی اللہ نے اسے عطا کی، یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک بچہ ہے، باپ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو تعلیم دلاتا ہے، اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور 20 سال کے بعد بچہ یہ کہے کہ پتہ نہیں ابا مجھے روٹی دیں گے نہیں کھانے کو، پتہ نہیں ابا مجھے جوتا دلائیں گے نہیں دلائیں گے، پتہ نہیں ابا مجھے جیب خرچ دیں گے نہیں دیں گے. کیا 40 سال کے بعد 20 سال کی فکر اور اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی بچہ اگر اپنے باپ کے بارے میں یہ تصور کرے کہ مجھے روٹی کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا، آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو صحیح العقل سمجھیں گے؟ کیا اسے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائیں گے؟ تو جب اللہ کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اس وقت آپ یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ ہمارا علاج ہونا چاہیے. علاج کہاں ہوتا ہے؟ علاج اس کے پاس ہوتا ہے جو بیماری کی تشخیص کرتا ہے، جو علاج کرنا جانتا ہے، جو بیماریوں سے واقف ہے. یہ جو یقین کا معاملہ ہے، اس یقین کے جو معالج ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت یافتہ اللہ کے دوست ہیں. خواجہ غریب نواز ہیں، لال شاہ باز قلندر ہیں، شاہ لطیف بٹائی ہیں، داتا صاحب ہیں، بابا فرید ہیں، نانا تاج الدین ناگپوری ہیں، حضور قلندر بابا اولیاء ہیں. مسلمان آج مسلمان بالکل سائیکک ہے، نفسیاتی مریض ہے 100%. اس کو ضرورت ہے کہ وہ مالج تلاش کرے. کتنی عجیب بات ہے کہ 60-70 سال تک آدمی کھانا کھاتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچوں کی تقریب کرتا ہے، بچوں کے بچوں کی تقریبات کرتا ہے، اور اسے یہ فکر ہے کہ مجھے روٹی کہاں سے کھاؤں. یہ بھی یقینی اور شک، یہ ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے جو انسان کے اندر ایک پھوڑا پیدا کرتا، ایسا پھوڑا جس کے اندر تعفن، سرطان، زہر اور کینسر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آج کی امت مسلمہ کی جو وہ حالی ہے، جو بدحالی ہے، جو بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ذکر تو بہت کرتے ہیں، لیکن اندر یقین نہیں. اقرار باللسان تو بہت ہے، اقرار بالقلب نہیں، تصدیق بالقلب نہیں. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی پرستش کے لائق نہیں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ زبانی اقرار ہوا. اور قلبی تصدیق کس طرح ہوگی؟ قلبی تصدیق اس طرح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے اندر داخل ہو جائے، آپ کا ایمان اور یقین بن جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مجھے ہرگز نہیں. تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹینٹ لگتے ہیں، سجتے ہیں، ڈیکوریشن ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، واہ 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 کیا اچھی تقریر کی، کیا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں سے جا کے بھول کیوں جاتے ہیں؟ زبانی جمع خرچ، دل شامل، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے. تصدیق بالقلب کب ہوگا؟ جب آپ قلب سے واقف ہوں گے. زبان تو آپ کو نظر آ رہی ہے، دل نظر نہیں آ رہا ہے. یقین تو ہے کہ دل ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. اب دل کو کیسی دیکھیں بھائی؟ اب دل کو دیکھنا، ایک زبان ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، ایک اور بھی آنکھیں ہیں اندر. وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ میری زندگی کا دار و مدار روح کے اوپر ہے. کوئی ایک انسان یہ بتائے کہ کسی مردہ آدمی نے کبھی کھانا کھایا ہے؟ کیوں نہیں کھایا؟ کیوں نہیں کھایا؟ بھائی زور سے بولے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا کون کھاتا ہے پھر؟ مردہ آدمی نے کھانا نہیں کھایا، جب اس کے اندر روح ہوتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، تو کھانا کس نے کھایا؟ کیوں بھائی زور سے بولے یار؟ مجھے کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ میری بات سمجھ بھی رہے نہیں، میں خام خواہ بولتا تو نہیں جا رہا ہوں. کھانا کس نے کھایا؟ روح نے کھایا. اب روح نے کھانا کھانے کا ذریعہ اس جسم کو بنایا. اب روح نکل گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ روح نے کھانے کا جو ذریعہ جسم کو بنایا تھا، روح نے اس جسم کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ نکلے گا کھانا روح نے کھایا، جسم کے ذریعے کھایا. ذریعہ تو بعد میں ہی ہوگا نا بھائی. یہ میں لاؤڈ اسپیکر میں بات کر رہا ہوں، بجلی نکل گئی یہاں سے، آپ کو آواز آئے گی؟ تو آواز کس نے پہنچائی؟ اس لاؤڈ اسپیکر نے یا بجلی نے؟ تو کھانا کس نے کھایا؟ شادی کی آپ نے، بچے ہوئے. مردہ آدمی کی شادی کر کے دیکھو، کبھی 3 ارب سال کی تاریخ بتاتے ہیں سائنسداں. 3 ارب سال اس دنیا کی عمر ہے. 3 ارب سال میں ایک مثال بتاؤ کسی مردے کی شادی ہوئی ہو، کسی مردہ ماں نے بچہ جنا ہو، کسی مردہ ماں نے دودھ پلایا ہو، کسی مردہ ابا جی نے قاضی کے سامنے کہا ہو کہ قبول کیا میں نے. وہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں پڑھ کے نا، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ نے قبول کیا؟ کہ جی نہیں کہو قبول کیا. وہ کہے نہیں قبول کیا. وہ کہے نہیں ایسے کہو قبول کیا میں نے. تو یہ قبول کیا میں نے یہ مردہ جسم کرتا ہے، یہ زندہ جسم کرتا ہے. تو بھائی شادی کس کی ہوئی؟ یعنی روح نے ایک ذریعہ بنایا. روح کی تو شادی نہیں کہہ سکتے، مثال کے طور پر سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا ہوئے؟
مردہ آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، مردہ آدمی پانی نہیں پی سکتا، مردہ آدمی بچہ نہیں جنتا، مردہ آدمی افسر دفتر میں جا کے افسر نہیں بنتا، مردہ آدمی پائلٹ نہیں بنتا، مردہ آدمی کیا کسان نہیں بنتا، مردہ آدمی سوداگر نہیں بنتا. تو کیا تو آپ کی حیثیت میری حیثیت کیا ہوئی؟ ہماری اصل کیا ہوئی؟ ہم اپنی اصل سے واقف ہیں. جو بندہ اپنی اصل سے واقف نہ ہو اسے آپ صحت مند کہیں گے یا بیمار کہیں گے؟ اب جب بیمار ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ علاج کہاں سے کرو گے؟ معالج سے علاج ہوگا. معالج یہ اولیاء اللہ. جب تک ان اولیاء اللہ کے پاس مریض بن کر آپ نہیں جائیں گے، مرض کی تشخیص نہیں کرائیں گے، آپ مریض رہیں گے. مرض بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور اس طرح بڑھ جائے گا کہ دنیا سے نام مٹ جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو قومیں اپنے علاج نہیں کرتی، اپنے مرضوں کا تصحیح نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ تو انہیں شفا نہیں دیتا. جو قومیں اپنی تبدیلی کا ایک مریض آدمی جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور صحت مند ہو جائے گا، اس کو آپ تبدیلی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ اب اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. جب کوئی قوم اپنی تبدیلی نہیں چاہتی، اللہ بھی اس کی طرف سے خاموش ہو جاتا ہے. اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اب کسی مریض کو آپ علاج نہ کرائیں اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا؟ مر جائے، ختم ہو جائے، قبر میں جا کے پھینکیں. آج کے مسلمان کی یہی حالت ہے، کیونکہ مسلمان اقرار باللسان میں تو بہت آگے، تصدیق بالقلب میں بہت پیچھے. اس لیے وہ اس کو امراض نے پکڑ لیا. کون سے امراض؟ شک، وسوسے، بے چینی، بے سکونی، اضطراب، پریشانی، بے خوابی، بلڈ پریشر، کینسر، سرطان، دق، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گھر بھی ہے، رہائش بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ جب سب کچھ ہے سکون کیوں نہیں ہے؟ شک. شک ایک اژدہا ہے جو ہر چیز کو بچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے. ایک آدمی جو شک اور وسوسوں میں مبتلا ہے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کی روشنی سے ہم محروم ہیں. ہدی للمتقین شرط ہے. شرط یہ اس کتاب میں شک نہیں ہے. اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی شک نہ ہو، یقین ہو اس کے اندر کی اللہ کی کتاب ہے. ہدی للمتقین. اور یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے. کہیں نہیں آپ نے پڑھا ہوگا ہدی للمسلمین، ہدی للمنافقین، ہدی للکاذبین، ہدی للکافرین. کہیں نہیں، کہیں متقین. متقین کا مطلب ہے جن لوگوں کو تصدیق بالقلب حاصل ہوتا ہے وہ متقی ہوتے ہیں. اور جو متقی نہیں ہے اس آیت کے مطابق وہ شک میں اور وسوسوں میں گرفتار ہے. اور شک میں اور وسوسوں میں گرفتار بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق مریض ہے، بیمار ہے.
اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے قدرت کے تحت اسے جو تعاون حاصل ہے اس سے محروم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے نبوت کا، لیکن نبوت کا فیض ابھی جاری ہے. اور وہ نبوت کا فیض جو ہے وہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا، کہ اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کی جو طرز فکر ہے، اللہ کی جو عادت ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس میں نہ تعطل ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتی ہے. نبوت تو ختم ہو گئی. تو اگر اللہ کا نظام میں تعطل اور تبدل پیدا ہو جائے تو یہ تو پھر اس آیت کے مطابق تو تعطل نہیں ہو سکتا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے دوستوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کی امتیوں میں مقدس اور پاکیزہ بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جھنڈا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اور اس طرح یہ سنت میں تعطل پیدا نہیں ہوا. اب ایک ہی صورت ہے کہ مرض کی تشخیص جب ہو جاتی ہے. اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیں مرض کی تشخیص ہو گئی یا نہیں؟ آپ بھائی سب بتائیں. نہیں یہ تو آواز تو 2-4 بندوں نے دی، باقی مطلب تو جب مرض کی تشخیص ہو گئی اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ علاج کرانا ہے. علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ معالج ڈھونڈنا ہے. اب بھائی معالج کون ہے؟ ڈاکٹر تو ہے نہیں اس کا معالج. نہیں میں چھوڑیں نہیں، ڈاکٹر تو اس کا معالج ہے نہیں. اب ایک ہی ہے کہ اللہ کے دوست معالج ہے. اب اللہ کے دوستوں سے قربت حاصل کریں، اور یہ سارے جو نام میں نے گنوائے تھے یہ سارے اللہ کے دوست ہیں. اب ان دوستوں کے ناموں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوستوں کے دوست ہیں. دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ متوجہ ہوں، امراض کی تشخیص کے بعد ان سے علاج کرائیں. اور علاج کیا ہے؟ علاج یہی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کی فیس ادا کریں، جو کچھ وہ کہے وہ کریں، پرہیز کریں. تو یہ جو اولیاء اللہ لوگ ہیں ان کی فیس یہی ہے کہ وہ جا کے جب آپ جائیں گے وہ آپ کو نصیحت بھی کریں گے، بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی اختلفی نہ کرو، بھائی یہ کرو، بھائی وہ کرو، تمہارا علاج ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جائے گا. یہ ان کی فیس ہے. وہ پیسے ویسے نہیں مانگتے، وہ پیسے تو ڈاکٹر مانگتا ہے. تو اب دیکھیے علاج مفت ہو جائے تو پھر بھی آپ علاج نہ کرائیں. کیا اس سے بڑی محرومی دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ سلسلہ عظیمیہ اس بات کی دعوت دیتا ہے، اعلان کرتا ہے. اللہ شاہد ہے، یہ سلسلے چلانے والے لوگ آپ کی امراض کی تشخیص کر سکتے ہیں اور آپ کے امراض کا اللہ کے حکم سے علاج کر سکتے ہیں. قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام ہے. جس کا دل چاہے اس فیض سے فائدہ اٹھائے، اور یہ مردنی اور بیماری اور بدحالی، بے کسی، بے بسی، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے عظیم یا سلسلے کی جو خدمات ہیں ان سے آپ استفادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. کہ میں خیال ہے کافی دیر ہو گئی ہوگی، کھانے کی بھوک بھی لگ رہی ہوگی. کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں. کتنے کیا بجے؟ بھائی 4 بج گئے، دیکھ لو بھائی. تو ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ ہمارے یہاں عید کو
میٹھی عید کو وہاں بہت لوگ آتے ہیں, نماز پڑھنے بھی آتے ہیں وہاں کراچی میں. تو پھر وہاں مراقبہ ہال میں آ جاتے ہیں, ماشاءاللہ کئی سو افراد ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے, بچے چھوٹے چھوٹے بالکل تتلیوں کی طرح پھرتے ہیں, نئے نئے فراقیں, اور یہ مائیں خوب بنا سجا کے لاتی ہیں انہیں. تو وہ نے کہا بھائی اب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چلو بیٹھو بھائی, کوئی لطیفے شطیفے سناؤ کچھ. خیر وہ لطیفے بھی سنائی دیے. تو ایک صحابہ نے بڑا لطیفہ سنایا کہ ایک گھر میں چور گھسے ہیں, چور. شوہر نے کہا کہ جو بیوی نے شوہر سے کہا کہ میاں جی اٹھو, گھر میں چور آ گیا ہے. وہ کہا بھائی گھر میں دن کو تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا, رات کو چور کیا لے جائے گا, آنے لے خود ہی چلا جائے گا پریشان. وہ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے گھر میں. اچھا بیوی ماشاءاللہ بہت صحت مند تھی, بہت تگڑی موٹی تھی. آپ کو یاد ہوگا پہلے ہمارے زمانے میں وہ بائسکوپ آیا کرتا تھا, وہ کندھے پہ رکھ کے پھرتے تھے, یاد ہے کچھ لوگوں کو؟ بائسکوپ ہوتا تھا, وہ بچے یوں بیٹھ کے دیکھتے تھے, اس میں کہتے تھے دیکھو بھائی 12 من کی 2 بم, دیکھو بھائی 12 من کی 2 بم. تو ہم دیکھا کرتے تھے. وہ اسی قسم کی ان کی بیوی تھی. کہا وہ جناب بیوی, جناب میاں تو اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ گئی اور جا کر اس نے دھکا دیا چور کو, اور اس کے اوپر بیٹھ گئی, اور کہا کہ بھائی میاں سے کہا آپ جلدی جاؤ پولیس کو بلاؤ, میں نے اسے قابو کیا ہوا ہے. خیر وہ شوہر اٹھے بڑی آنکھیں مل کے, تو وہ جوتا ڈھونڈنے لگے, جوتا انہیں ملا نہیں. تو بیوی نے کہا کیا ہو گیا, سست کاہل الوجود, چاہتے کیوں نہیں, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے میں جوتا ڈھونڈ رہا ہوں. تو چور نے کہا بھائی میرا پہن جا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں. آپ لوگ تشریف لائے, یقیناً آپ کے اندر بہت ساری تبدیلی پیدا ہوئی ہے, وہ آپ اپنے گھروں میں جا کے محسوس کریں گے. اور یہ تبدیلی کسی بزرگ کا فیض ہوتا ہے. آپ کو اس بات کا علم حاصل ہوا کہ انسان کا فزیکل باڈی جو ہے اس کی حیثیت روح کے تابع ہے. روح کے بغیر فزیکل باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب یہ پتہ چل گیا کہ فزیکل باڈی کی کوئی حیثیت اپنی ذاتی نہیں ہے, روح کی حیثیت ہے, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر انسان کی اصل اس کی روح ہے. اور ہر صاحب عقل اور صاحب شعور آدمی اس بات سے ضرور واقف ہونا چاہتا ہے کہ میری اصل کیا ہے. جب کوئی انسان اپنی اصل سے واقف ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے متعلق وہ اللہ تعالی سے بھی واقف ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی روح کو پہچان لیا, اپنے نفس کو پہچان لیا, یعنی روح کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس بات سے یہ کلیہ و قاعدہ بنا کہ جب تک کوئی انسان اپنی روح سے, اپنی اصل سے, اپنی ذات سے, اپنی انا سے واقفیت حاصل نہیں کرے گا, اللہ سے واقف نہیں ہو سکتا. یہ پھر میں آپ کو اس کو پھر غور سے سنیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی روح کو پہچانا اس نے ہی اللہ کو پہچانا. یعنی جس نے اپنی روح کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اب
یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم اپنی روح سے واقف نہیں ہوں گے تو اللہ سے واقف نہیں ہوں گے، اور جب ہم اللہ سے واقف نہیں ہوں گے تو دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ انسان کا مقصد یہ ہے دنیا میں آنے کا کہ وہ اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اپنے معبود حقیقی سے، اپنے پالنہار سے، ماں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہستی سے واقفیت حاصل کرے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک کھانے پینے کا مسئلہ ہے، بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، یہ سب کام حیوانات بھی کرتے ہیں۔ ایک ماں اگر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو بلی اپنے 6 بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ ایک ماں اگر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو ہر جانور اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے۔ چڑیا اپنے بچے کو دانا چگنا سکھاتی ہے۔ ماں باپ اگر بچوں کے لیے اور اپنا سایہ کرنے کے لیے، سر پر چھت بنانے کے لیے مکان بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں پرندے بھی اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ ماں اگر دودھ پلاتی ہے تو چڑیا اپنے بچوں کو چونگا دیتی ہے۔ دودھ پلانا ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا قے کر کے اپنے پوٹے میں سے غذا الٹ کے بچے کے اندر داخل کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، کبوتر کو جب وہ کھانا کھلاتا ہے اپنے بچوں کو، بدحال ہو جاتا ہے، وہ پہلے پوٹے میں جمع کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی آدمی تصور کرے کہ الٹی کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اب آپ بتائیے ایک ماں سے کیا کبوتری کی خدمات زیادہ نہیں ہو گئی؟ تو پھر یہ دودھ پلانا، گھر بنانا، یہ جانوروں کے کام ہے۔ جب تک انسان گھر بناتا ہے، دودھ پلاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، وہ حیوان ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اور اپنی روح سے واقف ہو کر اللہ کا عرفان حاصل کر لیتا ہے، وہ انسان ہے۔ جب تک کوئی آدمی اپنی روح سے واقف نہیں ہوتا اس کا شمار کتے بلیوں میں ہوتا ہے، اس کا شمار چیل گدھ کبوں میں ہوتا ہے، اور بہت اچھے الفاظ میں کہو تو اس کا شمار کبوتروں میں، چڑیوں میں ہوتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنی اصل معلوم کر لیتا ہے، مثال آپ سمجھ چکے ہیں، کوئی مردہ آدمی کھانا نہیں کھاتا، کوئی مردہ باپ یا ماں اولاد کی تربیت بھی نہیں کرتا۔ جب کوئی انسان اپنی اصل سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کا شمار انسانوں میں ہوتا ہے۔ اور جب کسی انسانوں کا حیوانات، جو انسان حیوان ہے، جب اس کا شمار انسانوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو انبیاء کی صفوں میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب تک کوئی انسان اپنی روح سے واقف نہیں ہوگا وہ حیوان ہے، کتا ہے، بلا ہے، بیل ہے، گدھا ہے، کچھ بھی ہے۔ اس لیے بیل، گدھے، کتے، بلے کی جو عادات ہیں وہ انسان کر رہا ہے، اور وہ انسان جب قدرت کی دی ہوئی صلاحیت اور توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان، یاد رکھیے واحد مخلوق انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روح کو جاننے کی صلاحیت عطا کی ہے، روح کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔
اور اگر انسان اپنے روح کو نہیں پہچانتا تو وہ انسان کہلانے کا قرآن اور حدیث کے مطابق مستحق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آج کی اس نشست میں جو باتیں ہوئی ہیں، میں نے یہاں کرسی میں بیٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ اللہ مجھ سے وہ باتیں کہلوا جو میرے بچے سن کے قبول کر سکیں، مجھ سے ایسے الفاظ بلوا جو مشکل نہ ہو، جو میرے بچوں کے ذہنوں میں اتر جائیں، دلوں میں داخل ہو جائیں، ان کے اندر نور نبوت کے فوارے ابلنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں میری دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اب یہ میرا آپ کا سب کا کام ہے کہ ہم حیوانات کے گروہ سے نکل کر انسانوں کی صفوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا منتظر ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ انسان اتنا اللہ کی طرف نہیں دوڑتا جتنا اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے لیے بےقرار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آوازیں دیتا ہے، میرے بندے